إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی اور بزرگی اسے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ساری بڑائیاں، ساری بزرگیاں، سارے عز و شرف اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا۔ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت اور دیگر کتب میں الفاظ کے تھوڑے ہیر پھیر کے ساتھ، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس کو موت کے منہ میں جانا ہے، موت اس کو آ کر ہی رہے گی۔ اور اصول یہ بتایا گیا کہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ عمل کرے گا، وہ کوئی بھی کام کرے گا، اور جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، انسان کی موت کے بعد، انسان کے مر جانے کے بعد اس کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی نیکیوں میں، اس کے رجسٹروں میں نیکی
نہیں لکھی جاتی اور کوئی کام نہیں لکھا جاتا۔ ہاں، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کو مستثنی قرار دیا، الا من صدقۃ جاریہ۔ انسان مر جائے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، پہلا کام کیا ہے؟ کوئی آدمی مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر گیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی دوسرے انسان، دوسرے مسلمان اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کسی نے بوڑی کھدوا دی، کہیں پہ کنواں کھدوا دیا، کسی نے پانی کا نل لگوا دیا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے مسجد کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیا، مدرسے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیا۔ اس کی موت ہو گئی، موت کے بعد بھی جب تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین مرے ہوئے انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او علم ينتفع به، دوسرا ذریعہ نیکیوں کے لکھے جانے کا کون سا ہے؟ انسان علم چھوڑ کر مرے، علم چھوڑ کر مرے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کتاب اس نے لکھی، چاہے اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، چاہے اس کا علم دیکھ کر دوسروں نے اس سے سیکھ کر بہت کچھ اس کے بعد عمل کیا۔ جو انسان علم کے ذریعے علم جو ہے نا چھوڑ کر مر گیا اور اس کے علم کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسا آدمی بھی اگر مر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے کھاتے میں نیکیاں باقاعدہ لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، تیسرا کام کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑ کر مرے، نیک اولاد چھوڑ کر مرے جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے۔ ایسی اولاد جس انسان نے اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑا کہ اس کی اولاد اس قابل تھی کہ جب اس کا باپ مر جائے، جب اس کے والدین مر جائیں تو والدین کی وفات کے بعد وہ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھ سکے، اپنے والدین کے حقوق کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ سکے، اور ساری زندگی والدین کے مرنے کے بعد بھی، والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق کو ادا کرتی رہے۔ یہ ایسے کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ اور یہ نعمت جو اولاد کی جو نعمت ہے، 3 چیزوں میں سے زیادہ ہمیں آج کے خطبہ جمعہ میں جس بات پہ فوکس کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ تیسری بات، اول دن صالح، نیک لڑکا چھوڑ جائے، نیک لڑکا چھوڑ کر انتقال کر جائے۔ اولاد کی تربیت، اولاد انسان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اولاد بڑا قیمتی سرمایہ، اور اس کی اہمیت ان احباب سے پوچھئے جن کو اللہ نے جن کی گود اللہ رب العالمین نے اولاد سے خالی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اولاد سے نوازا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے۔ اور یاد رکھیے، اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور اولاد کے مل جانے کے بعد اسلام نے اس کو، مسلمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں پہ یہ ادب بتایا، ادب سکھایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کی تربیت کریں، صحیح تربیت ان کی کریں، اسلامی رنگ میں ان کو رنگیں، اسلامی ڈھال میں ان کو ڈالیں، اسلامی چال میں ان کو چلائیں۔ اور والدین کو یہ ہدایت دی، اور یاد رکھیے اسلام والدین کو شاباشی دیتا ہے، ان والدین کو جو والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اسلامی رنگ میں ان کو رنگتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی ان کو سکھاتے ہیں، ایسے والدین کو اسلام شاباشی دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں انسان کو ماں باپ کے خبر میں، باپ کی خبر میں جنت کا محل دکھایا جاتا ہے، جنت کا محل دکھایا جاتا ہے، اس کے لیے جو محل بنا ہے وہ دکھایا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھتا ہے باپ کہ اس کا محل کل سے زیادہ خوبصورت آج نظر آ رہا ہے، اس کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے درجات میں بلندی ہوتی جا رہی ہے۔ بندہ پوچھتا ہے انا لی ھذا، کل تک تو محل اچھا خاصا ٹھیک تھا، لیکن آج اس سے زیادہ خوبصورت کیوں؟
آج اتنے درجات کیوں بلند کیے گئے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں باستغفار ولدک لک، کہ تمہارے اولاد کے تمہارے بارے میں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجے کو بلند کیا ہے قبر کے اندر، جنت کے اندر۔ کہ انسان باپ مر جائے، والدین مر جائیں، تب بھی اگر نیک اولاد چھوڑ کے مرا باپ، تو وہ نیک اولاد اگر باپ کے حق میں، والدین کے حق میں، ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین جب بچہ یہاں پہ رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے بارے میں استغفار کی دعا کرتا ہے، ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے برکت سے ان کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ جو شاباشی ملتی ہے والدین کو کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی اولاد پر فوکس کیا۔ کس بات پر فوکس کیا؟ کہ ان کی اولاد اسلامی اولاد بنے، مسلمان بنے، اور وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ دے، وہ دنیا داری چھوڑ دے، مکمل طور پر نہیں بلکہ دنیا کو ایک حد تک رکھ کر آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے، اور ان کے ذہنوں میں ان کو یہ بات بٹھاتے، ایسے والدین جو ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ میرے بچوں، یہ دنیا جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اصل منزل ہماری آخرت ہے، اصل منزل ہماری قبر ہے، وہاں پہ ہم کامیاب ہو گئے، آئندہ آنے والے مراحل میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جو والدین اپنی اولاد کو اس طریقے کا درس دیتے ہیں، ایسے والدین کو اللہ رب العالمین بھی شاباشی دیتے ہیں، اور جنت کے اندر بھی ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد نافرمان بن جائے، تو اس کے سب سے پہلا مجرم بھی اسلام والدین کو بتاتا ہے۔ محلے دار مجرم نہیں ہوتے، پہلے مجرم اولاد کو بگاڑنے کے پہلے ذمہ دار محلے والے نہیں ہوتے، دوست احباب نہیں ہوتے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے تو اس کے پہلے ذمہ دار، اس کے پہلے مجرم والدین ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تقریباً 5-6 مرتبہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑا صاف ذہن بچہ پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ذہن اور دماغ شیشے سے بھی زیادہ پاکیزہ، پاک و صاف ہوتا ہے، لیکن وہ یہودی کیوں بن جاتا ہے؟ وہ نصرانی کیوں بن جاتا ہے؟ وہ مجوسی کیوں بن جاتا ہے؟ وہ نافرمان کیوں بن جاتا ہے؟ وہ اللہ کا دشمن کیوں بن جاتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی خلاف ورزی کرنے والا کیوں بن جاتا ہے؟ وہ احادیث رسول کی خلاف ورزی کرنے والا کیوں بن جاتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو نافرمان بناتے ہیں، اس کو مجرم بنانے والے، اس کو پاپی گنہگار بنانے والے سب سے پہلے اس کے والدین ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ان کو اگر اچھی تربیت کی ہوتی ان کی، تو یہ اولاد یہ یہودی، نصرانی، مجوسی، نافرمان، گنہگار نہیں بنتی۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، آ کر شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان ابنی یوقنی، اے عمر بن خطاب، اے خلیفۃ المسلمین، میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، میں نے اپنی کمائی اس پر خرچ کیا، میں نے اس کے ہر کام کا خیال رکھا، اس کی ہر ضرورت کو میں نے پورا کیا، اے خلیفۃ المسلمین، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی، اے خلیفۃ المسلمین، اب میں کمزور ہو گیا ہوں اور وہ جوان ہو گیا ہے، اب میں خالی بیٹھا ہوا ہوں اور میرا بیٹا کمانے والا بن گیا ہے، لیکن وہ اپنی کمائی مجھ پر خرچ نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا نافرمان بن گیا ہے، اے امیر المومنین، ذرا میرے بیٹے کو بلا کر سمجھائیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا بیٹے کو، ان کے بیٹے کو بلانے کے بعد دونوں کو آمنے سامنے جب بات چیت شروع کی، سب سے پہلا سوال جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا، بیٹے سے نہیں کیا، باپ سے کیا، ما علمتہ من الکتاب والسنہ، اے بزرگ، اے فلاں آدمی، تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی ہے، تم نے اس کو قرآن سے اور سنت سے کیا سکھایا، قرآن اور سنت کی کیا تعلیم اس کو تم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو کر لینا چاہیے اپنے آپ پر، کہ
کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اپنی اولاد کو قرآن اور سنت سے کیا سکھایا ہے۔ ہم محترم میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے والدین کو ہم دیکھتے ہیں زیادہ ان کا رونا زیادہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو جب بھی وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جب بھی ان کو غصہ آتا ہے، کبھی کبھار غصہ آ گیا بیٹے پر، جی اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس نے زبان درازی کی، اس نے فلاں فلاں کیا، سامنے بلا کر اولاد کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بیٹا، پڑوس کا بیٹا، دیکھو اتنے ایکڑ زمین اس نے خرید لی، اتنی بڑی گاڑی اس نے خرید لی، اس نے اتنا بڑا بزنس اس نے اپنے پیروں پر کھڑا کر لیا، اتنا بڑا کمانے والا بن گیا، تم نے آج تک کیا کیا۔ ہم جو ذہن بناتے ہیں اپنے اولاد کا وہ صرف دنیاوی حد تک، آخرت ہماری تربیت میں آخرت نہیں آتی۔ محترم میرے مسلمان بھائی، عمر بن خطاب نے کہا، یہاں پہ پوچھا ما علمتہ من الکتاب والسنہ، اے فلاں صاحب تم آج آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے ہو کہ میرا بیٹا نافرمان بن گیا ہے، میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، تم نے اس کو کون سا سبق سکھایا؟ قرآن و حدیث کا وہ سبق سکھایا جس میں اولاد کو یہ حکم دیا گیا کیا والدین کا مرتبہ کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ جب تو نے وہ چیز ان کو سکھائی ہی نہیں تو پھر تم کیسے شکایت کر سکتے ہو آ کر؟ اگر تم نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہوتا، اگر تم نے ان کو یہ سکھایا ہوتا قرآن و حدیث کا علم، اگر تم نے ان کے اسلام کی تربیت کی ہوتی، اسلامی تربیت کی ہوتی، تو تمہارا بیٹا آج نافرمان نہیں بنتا۔ یہ حقوق کس میں بتلائے گئے؟ قرآن میں بتلائے گئے، حدیث میں بتلائے گئے اولاد کو کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں۔ یہ کون سا علم تعلیم، یہ کون سی تعلیم ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ حدیث کی تعلیم ہے۔ جب تم نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہی نہیں تو تمہاری اولاد کہاں سے تمہارے حقوق کو پورا کرے گی؟ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اولاد نافرمان بنتی ہے، اولاد کے بگڑنے میں سب سے پہلے جو مجرم بنتے ہیں والدین ہیں۔ وجہ یہی کہ ہم سب سے پہلے ان کے اسکولوں کا تو انتظام ہم کر لیتے ہیں، ان کے کالجوں کا انتظام تو ہم کر لیتے ہیں، ان کے لیے گھر دار کا انتظام تو ہم کر لیتے ہیں، ان کے لیے بزنس کا انتظام تو ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ارے میرے محترم مسلمان بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے، وہ اسلاف کرام تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ بات بتائی اور یہ علم سکھایا قرآن مجید کا، چاہے وہ حدیث کا ہو، قرآن مجید کا ہو۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن میں اور حدیث میں جتنے حقوق والدین کے بتائے گئے ہیں اولاد کے لیے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایسا کرے، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، کسی اور تعلیم میں آپ کو نہیں ملیں گے، نہ کالج کی تعلیم میں ملیں گے، نہ اسکول کی تعلیم میں ملیں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن مجید نے بتایا والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کو، نوجوان بچوں کو بتایا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ قرآن جواب دیتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اولاد کو بتایا، آج وہ والدین جو پریشان ہیں اپنے اولاد کو لے کر، اپنے نافرمان بچوں کو لے کر پریشان ہیں، ان کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے قرآن و حدیث کے علم سے ان کو آراستہ کریں۔ تھوڑا بہت تو ان کو مبادیات کا علم ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تو معلومات ہونی چاہیے، قرآن پڑھنا ان کو آنا چاہیے اور احادیث رسول کو سمجھ کر پڑھنے والا ان کو آنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے نوجوان بچوں کو کہ اے نوجوان ہو، جب تم کمانے کے لائق بن جاتے ہو، جب تم خرچ کرنے کے لائق بن جاتے ہو تو تمہارا کمایا ہوا پیسہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کو اپنے والدین پر سب سے پہلے خرچ کرو۔ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، نہ اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ نوجوان جو اولاد ہوتی ہے، جو نوجوان ہوتے ہیں، ان کی کمائی سب سے پہلے کس پر خرچ ہونی چاہیے؟ والدین پر۔ یہ کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا، حدیث نے سکھایا۔ بخاری کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی سفر میں نکلے کسی غرض سے، کسی مقصد سے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ پھر کیا ہوا؟ پتھر، ایک بڑی چٹان آ کر ان کے غار کے منہ پر بیٹھ گئی، اور جب بارش کم ہو گئی، نکلنا چاہ رہے تھے، دیکھا کہ دروازے پر بڑی چٹان آ کر گر گئی ہے، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔
तीनों ने अब सोच लिया कि अब तो जान हमारी ख़तरे में, अब तो हमारे बचने का कोई इम्कान नहीं है। आखिरकार तीनों ने बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम तीनों अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस चट्टान को हटा दे। हमारे बस में तो नहीं है कि यह चट्टान हमारे हाथों से हट जाए, अब अल्लाह के पास, अल्लाह के इख्तियार में है, अब अल्लाह से हम दुआ करेंगे। मोहतरम मेरे मुसलमान भाइयों, दो ने तो कहा, अपनी अपनी नेकियों को याद करके कहा, ऐ अल्लाह हमने फलां नेक काम किया, उसके वास्ते में, उसके वसीले में इस पत्थर को हटा दे। एक आदमी ने उनमें से क्या कहा था, कितना मशहूर अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी इस्लाम ने वाक़या बयान किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस तीसरे आदमी ने दुआ की। क्या दुआ की? ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू जानता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मफलूकुल हाल इंसान हूँ। ऐ अल्लाह, मैं बकरियाँ चराता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लिया है कि जब मेरी कमाई जो भी होती है वो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ, उसके बाद बीवी बच्चों पर खर्च करता हूँ। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि एक दिन मैं बकरियां चराने के लिए निकल गया, बहुत दूर मैं निकल गया, हुआ इस तरीके से, मेरी आजमाइश थी अल्लाह ताला, मैं बहुत दूर निकल गया, रात वापस लौटा, अपनी बकरियों का दूध दुहा मैंने, और दुह कर उसको एक बर्तन में रख कर, ऐ अल्लाह ताला, मैं अपने वालिदैन रोज़ाना के हिसाब से, रोज़ के मामूल के हिसाब से मैं अपने वालिदैन के कमरे में सबसे पहले पहुंचा दूध लेकर। मैंने क्या देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं, मेरे माँ बाप सो चुके हैं, मुझको देखकर मेरे बच्चे मेरे नज़दीक आए, और अल्लाह ताला, मैं गरीब इंसान, मैं इन बकरियों के दूध से ही मेरे बच्चों का पेट भरता था, मेरी बीवी का पेट भरता था, मेरे वालिदैन का पेट भरता था। ऐ अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह, मैंने उस दूध को लिया, कमरे में पहुंचा तो देखा कि मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप सो चुके हैं, और मेरे बच्चे भी मेरे करीब आ गए हैं। हदीस के अल्फाज हैं, रिवायत के अल्फाज हैं, वो कहता है, अल्लाह से कहता है, अल्लाह ताला, मेरे बच्चे भी भूखे थे, सारा दिन के भूखे, शाम के इंतजार में थे कि वालिद साहब आ जाएंगे, बाबा आ जाएंगे, हम दूध पी लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। ऐ अल्लाह, तू जानता है, ऐ अल्लाह, तूने उस रात को तूने भी देखा है अल्लाह ताला कि मेरे बच्चे मेरे पैरों को पकड़कर बिलक रहे थे कि बाबा जान भूख लगी है, दूध पिला दो, दूध पिला दो, बाबा जान भूख लगी है। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने अपने वालिदैन को जगाना मुनासिब नहीं समझा, उनकी नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। ऐ अल्लाह ताला, मैं अपने वालिदैन के सराहने खड़ा रहा, दूध का कटोरा लेकर, दूध का बर्तन लेकर, और मेरे बच्चे मेरे पैरों को पकड़कर बिलकते रहे, रोते रहे, सिसकते रहे, इल्तिजा करते रहे कि अब्बा जान, ऐ बाबा जान, हमें भूख लगी, हमें पिला दो। ऐ अल्लाह ताला, तू जानता है वो बच्चे और उनकी हालत और मेरी हालत सुबह तक वैसी ही रही, मैंने उनको दूध नहीं पिलाया। सुबह हुई, सुबह तक हम दोनों की हालत, हम सब की हालत यही रही कि वो बिलकते रहे एक तरफ दूध के लिए, और एक तरफ मैं अपने वालिदैन के उठने का इंतजार करता रहा। ऐ अल्लाह, सुबह हुई, सुबह जब वालिदैन बेदार हो गए तो मैंने उनको सबसे पहले दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। हदीस से सिखाती है औलाद को कि औलाद, ऐ बच्चों, ऐ नौजवानों, तुम जो भी कमाते हो उसका सबसे ज्यादा, उसके सबसे ज्यादा हकदार सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन हैं, उसके बाद अक़रबीन हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे बाद में। ये कौन तालीम देता है? कुरान तालीम देता है इस बात की, हदीस तालीम देती है इस बात की। अगर आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस की तालीम नहीं दी, तो फिर रोना क्यों रोते हो, शिकायतें क्यों करते हो कि हमारी औलाद हमारी नाफरमान बन चुकी है? मोहतरम मेरे मुसलमान भाइयों, आपने अपने अपने बच्चों के नाम बड़े बड़े घर तो कर दिए, बड़े बड़े बिजनेस तो उनके नाम लगा दिए, बड़ी बड़ी जो ना वो उनके लिए अलग अलग हर चीज़ को अलग अलग हिस्से तो आपने कर दिए। ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इससे मना नहीं है, लेकिन अगर आपने इसी को अगर जहन उनका बना दिया कि जो कुछ है दुनिया ही है, तो याद रखिए आपकी औलाद के सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं। औलाद के सबसे बड़े दुश्मन माँ बाप ही हैं कि उनको आखिरत, उनके ज़हनों के अंदर आखिरत नहीं डाली। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अपने बच्चों को जमा करते, अपने सामने आने वालों को कहा करते, इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह। ऐ लोगों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरी बेटियों, सुनो, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो। किसने देखा है कि शाम तक जिंदा रहेगा? जब शाम करो तो सुबह का इंतजार ना करो, यकीन ना रखो ये जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। सुबह में जीने वाला यकीन नहीं, जरूरी नहीं कि वो शाम को भी जिए।
یہ فکر دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو صحابہ کرام. پھر کیا ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کعبۃ اللہ پہنچے طواف کرنے کے لیے. سالم رحمہ اللہ کعبۃ اللہ پہنچے طواف کرنے کے لیے. لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پوتے آ گئے ہیں, عبداللہ بن عمر کے بیٹے آ گئے ہیں. لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ کو معلوم ہوا. بادشاہ دوڑتے ہوئے آ کر کہتا ہے کہ آپ عمر بن خطاب کے پوتے ہو, رضی اللہ عنہ کے پوتے ہو, آپ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہو. سالم کہتے ہیں کہ ہاں میں عمر بن خطاب کا پوتا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہوں رضی اللہ عنہ. ولید عبد الملک وہ کہتا ہے کہ میں وقت کا بادشاہ عبد الملک ہوں. اے سالم الک حاجت, دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان کو ضروریات ہوتے ہیں, کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہاں؟ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں. سالم کہتے ہیں دیکھیے کیسی تربیت کی ہمارے اسلاف نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اولاد کی. عبداللہ بن عمر جو کہا کرتے تھے کہ شام کا انتظار, جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو, صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. مطلب یہ تھا کہ آخرت کو اپنے ذہن کے اندر رکھا کرو, آخرت کو ٹارگٹ بناؤ. یہ دنیا کچھ نہیں ہے, دنیا ختم ہو جانے والی ہے, جو کچھ ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ جو سبق دیا کرتے تھے اس کا فائدہ دیکھیے. سالم سے جب وقت کا خلیفہ پوچھتا ہے, بادشاہ پوچھتا ہے کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے, تمہاری کوئی ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں؟ سالم سامنے سے جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ اے بادشاہ, اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا ہے, ٹھیک ہے تم میری ضرورت پوری کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے گھر کے اندر میں کھڑا ہوں. اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر غیر اللہ سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر میں کیسے غیر اللہ سے مانگ سکتا ہوں, دوسروں سے مانگ سکتا ہوں؟ خلیفہ کہتے ہیں, بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بادشاہ وہاں سے نکل گئے. اپنے وزراء کو اس نے کہا کہ جب سالم کعبۃ اللہ سے باہر آ جائیں تب مجھے بلا لینا. اس کے وزیر دیکھتے رہے, اس کے کارندے دیکھتے رہے. سالم رحمہ اللہ طواف وغیرہ کر کے جب کعبۃ اللہ سے باہر نکل گئے تو اس کو خبر دی گئی کہ بادشاہ سلامت, سالم باہر آ گئے ہیں. وہ دوڑتا ہوا آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ آپ تو عمر بن خطاب کے پوتے ہیں, اگر میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا اور میری اس نیکی سے شاید اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. بہرحال باہر آنے کے بعد وہ کہتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اے سالم, اب تو آپ مسجد سے باہر نکل گئے, اللہ کے گھر سے باہر آپ نکل گئے ہیں, اب مانگیے, آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ سامنے سے پوچھتے ہیں اے بادشاہ تم میری کیا ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ امین حوائج دنیا او حوائج الآخرہ, کیا دنیاوی ضرورت پوری کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ سامنے سے بادشاہ کہتا ہے اے سالم, میں آخرت کی ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ دنیا تھوڑی بہت میرے ہاتھ میں ہے, اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے, بہت سارا مال میرے پاس ہے, دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں میں, آخرت کی ضرورت آپ کو کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ تم عجیب بات کر رہے ہو. تو سالم سامنے سے جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ واللہ ما سألت الدنیا من یملکھا, اللہ کی قسم میں نے دنیا اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی, میں نے دنیا اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی. فکیف من لا یملکھا, پھر میں اس آدمی سے کیسا مانگ سکتا ہوں جو اس کی ہمیشہ کی جو ہے نا مالک نہیں ہو سکتا, جو عارضی طور پر اس کا بادشاہ ہے, میں کیسے اس سے دنیا مانگ سکتا ہوں؟ دنیا بنانے والے سے میں نے دنیا نہیں مانگی, تم سے کیسے میں دنیا مانگ سکتا ہوں؟ یہ ٹارگٹ انہوں نے دیا اپنی اولاد کو کہ آخرت کو ٹارگٹ بناؤ. اپنی اولاد کو یہ سکھایا, قرآن نے سکھایا, حدیث نے سکھایا. والدین کے حقوق اور والدین کو یہ بتلایا گیا. میرے محترم مسلمان بھائیوں, اولاد کی تربیت میں ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ والدین قرآن کے قاری بنے, قرآن کے پڑھنے والے بنے, قرآن سیکھیں. محترم میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر جنہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا تھا. کن کے بارے میں ذکر کیا؟ لقمان علیہ السلام کے بارے میں. جی, ایک سیانے باپ تھے, ایک سمجھدار باپ تھے. آج سمجھدار باپ کسے کہا جاتا ہے؟ جو بچوں کو ان کی زندگی میں ان کو سیٹل کر دے, ان کو ان کے زندگی کے سارے انتظامات کر دے. ایسے آدمی کو بڑا ہوشیار ہے وہ آدمی, اپنے بچوں کو اس نے سیٹل کر دیا.
اپنے بچوں کو اس نے پڑھا دیا، اپنے بچوں کے لیے اس نے گھر بنا کے دے دیے، اس کے بچے سیٹل ہو گئے زندگی میں، اب وہ کسی کے محتاج نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باپ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے۔ قرآن ایسے باپ کو ہوشیار نہیں کہتا۔ قرآن کس کو ہوشیار کہتا ہے؟ قرآن لقمان کو ہوشیار کہتا ہے، اور لقمان کا تذکرہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کے ذکر کے ساتھ ساتھ لقمان علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیوں کیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی تھی، انہوں نے نصیحت کی تھی میرے بچوں تم شرک سے دور رہو، شرک بڑا گناہ ہے، تم توحید پر قائم رہو، توحید ہی اصل ہے انسان کی۔ اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، تربیت انہوں نے کی تھی اپنے بچے کی، اپنے بچوں کو انہوں نے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں تم نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کر۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، آج کون سا باپ ہے، کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ نبی محترم علیہ السلام نے بچوں کو نماز کا حکم دیا، کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء وہم سبع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دے دو، 3 سال ٹریننگ کی جائے ان کی، 10 سال کی عمر تک ان کو آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، ان کو نماز سکھائی جائے، نماز میں ان کو ساتھ لایا جائے، نماز کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ جب 3 سال ٹریننگ، محترم میرے مسلمان بھائیو، یہ 3 سال کی جو ٹریننگ ہے یہ بہت اصل ہوتی ہے۔ اب کیا رونا روئے ہمارا کہ باپ خود بے نمازی، ماں خود بے نمازی، گھر کے اندر سارا خاندان بے نمازی، سارا کنبہ بے نمازی، وہ اولاد کو کہاں سے نماز کی ترغیب دیں گے؟ کہاں سے نماز کی تربیت کریں گے؟ کہاں سے نماز کا حکم دیں گے؟ محترم میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا 7 سال کی عمر سے تمہارے بچے کو نماز کا حکم دینا شروع کرو، نماز سکھاؤ۔ کتنے سال ٹریننگ کرنا ہے اس کی؟ 3 سال۔ جب 10 سال کا ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تمہارا بچہ نماز نہ پڑھے، فضربوہ، اس کو مارو، مار کر نماز کو بھیجو، مار کر نماز اس کو پڑھاؤ۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں پر بھی مہربان، نوجوانوں پر بھی مہربان، والدین پر بھی مہربان۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اگر بچپنے میں آپ نے اپنے بچوں کو مارا نماز کے لیے، یاد رکھیے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو نہیں مارے گی۔ اگر آپ نے بچپنے میں ان کو چھوڑ دیا پیار میں، لاڑ میں، یاد رکھیے ایسی اولاد زیادہ مارتی ہے ان کو بڑھاپے میں۔ جو ماں باپ بچپنے میں ان کو نماز کے لیے نہیں مارتے، ایسی ہی اولاد بڑھاپے میں اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو مارتی ہے۔ پھر وہاں پہ رونا نہ روئیں، جیسے آپ نے بویا ویسے کاٹو گے بڑھاپے میں۔ اگر بچپنے میں آپ نے ان کی اچھی تربیت کی، نماز کا حکم دیا، نماز ان کو سکھایا، اور آخرت ان کو ان کے ذہن کے اندر ڈال دیا آپ نے، یاد رکھیے آپ کو بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بے نمازی اولاد والدین کے لیے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، مجھے سکون نماز میں ملتا ہے، مجھے چین نماز میں ملتا ہے، مجھے اچھا نماز پڑھنے سے لگتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تو پھر اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز نہیں سکھایا اور بڑھاپے میں آپ یہ سوچیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم سے بڑا بیوقوف انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کتنی تاکید کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتفاق ہوا ایک بدری صحابی کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ میں نے نماز پڑھی، صحیح روایت ہے، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، نماز ہو گئی ہماری، ہم نے سلام پھیر لیا۔ بدری صحابی نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا اما صلیت، کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان میں نے نماز پڑھی ہے۔ صحابی رسول بدری صحابی پوچھتے ہیں کیا تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ سامنے سے بیٹا جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ سامنے سے باپ پوچھتے ہیں ادرکت تکبیرۃ الاولی، اے میرے بیٹے کیا تم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تکبیر اولی کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے؟ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اس میں سبق ہے میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، سب کے لیے سبق ہے کہ پوچھتے ہیں صحابی رسول اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے کیا تم نے نماز تو تم نے ادا کر لی ہے، کیا تم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اقامت کے بعد جو پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، کیا تم نے تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا جان، میں 1-2 رکعت پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت، کتنی بڑی بات
صحابی رسول امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب اس بیٹے نے انکار کر کہا کہ اے ابا جان میری 1-2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں، باپ بدری صحابی اتنا ڈانٹنے لگے، اتنا ڈانٹا ان کو، کہتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ ان کا بیٹا رونے لگا، صحابی کا بیٹا رونے لگا۔ صحابی کا بیٹا جب رونے لگا، جب بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابی بھی رو پڑے، بدری صحابی بھی رو پڑے، کہتے ہیں کہ بیٹے تمہارے اندر اتنی دلیری کہاں سے آ گئی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے؟ بیٹے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس کی تکبیر اولا چھوٹ جاتی تھی ہم اس کو منافق سمجھا کرتے تھے، جس کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی تھی بار بار ہم اس کو منافقوں کی صف میں شمار کیا کرتے تھے۔ آج تم کس دلیری سے کہتے ہو کہ میری تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے؟ یہ سبق میرے لیے ہے، آپ سب کے لیے ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں، کہ نماز اپنی اولاد کو نماز سکھائیے۔ کہتے ہیں بدری صحابی اے میرے بیٹے میرے 100 اونٹ مر جاتے، اللہ کی قسم میرے 100 اونٹ مر جاتے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آج آپ کے تکبیر اولا کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ 2 سے 2.5 کروڑ روپے بنتے ہیں اس کے، جی قیمتی اونٹ، سرخ اونٹ، 200 اونٹ اگر میرے مر جاتے تو بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آج آپ کے تکبیر اولا کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج اندازہ لگائیں ہم اولاد اور ہم والدین ہونے کے ناطے ہم نے کیسے تربیت کی اپنے بچوں کی۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ یہ خیال رکھے ہوئے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ضرور بنے گی۔ کب بنے گی؟ جب آپ ان کو صحیح تعلیم دیں گے، صحیح تربیت ان کی کریں گے، اور وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم ان کو دیں گے جو تعلیم ان کو سکھائے کہ تمہارے باپ کا درجہ یہ ہے، تمہاری ماں کا درجہ یہ ہے، تمہارے رشتہ داروں کا درجہ یہ ہے۔ والدین بڑھاپے کو جب پہنچ جائیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، یہ کون سکھا سکتے ہیں؟ صرف قرآن اور حدیث۔ یہ 2 چیزیں آپ ضرور ان کو لینگویج کے حساب سے آپ انگلش پڑھائیے، کنڑ پڑھائیے، آپ میٹرک کروائیے، آپ ڈگری دلوائیے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈگریوں میں میرے بچے کا رزق چھپا ہوا ہے، یہ غلط ہے، غلط سوچ ہے۔ ڈگریوں میں آپ کی اولاد کا، ہماری اولاد کا رزق نہیں ہے۔ رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا کہنا ہے کہ رزق کا فیصلہ آسمانوں میں ہوتا ہے، ڈگریوں میں نہیں ہوتا۔ بنائیے انجینئر بھلے، لیکن ان کو تعلیم دیجیے قرآن کی بھی، بلائیے ان کو ڈاکٹر بھلے، لیکن تعلیم دیجیے ان کو حدیث کی بھی، ان کو یہ وہ علوم بھی سکھائیے جن علوم نے ان کو سکھایا کہ تمہارے باپ کا درجہ یہ ہوتا ہے، تمہاری ماں کا درجہ یہ ہوتا ہے، والدین کا درجہ یہ ہوتا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں بتلانے کی، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اسی کو دوسرے حصے کے طور پر میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا ہے سب سے پہلے مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں صحیح فکر ان کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، اللہ رب العالمین سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں درجات بلند ہونے کا ذریعہ اولاد کو بنا۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان بندہ پریشان حال ہے، الہی اس کی پریشانی دور فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان مقروض قرض میں ڈوبا ہوا ہے، الہی اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔